ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے بلبوتے پر. نہیں، غلط ہے. اسلام پھیلا ہے، اس کا الٹا ہو گیا. قلم والا آیا پیار سے اور پوچھنے کا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہوگی کہ آپ کے ہاتھ سے گلاس گر گیا اور وہ گر چکا. اب بتاؤ وہ کس کا یہ ہو جائے گا؟ عاشق ہوگا. جو محبت سے، پیار سے، شفقت سے اسے بات کیا ہے اسی کی بات مانے گا. اسی لیے ہمارے مسلمانوں کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. ہمارا حال تو الٹا ہے. ہم دولت مند ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، غریب کو ڈانٹنا دھمکانا یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے، ہمارا طریقہ بن چکا ہے. اسی لیے میرے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اب تقریر کا وقت نہیں رہا. بیحمدہ تعالیٰ مجھ سے پیشتر مدرسے کے طلباء نے اپنے اپنے انداز میں نعت و منقبت اور تقاریر کیا ہے. اس کے بعد ہمارے مدرسے کے مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بیحمدہ تعالیٰ اچھی خطابت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. اور ہمارے مدرسے کے قاری علاء الدین صاحب نے تو ماشاءاللہ آپ کا کیا ہم لوگوں کا دل ہی جیت لیا. اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ آواز سے مطلب نہیں ہوتا ہے، کلام سے مطلب ہے. اور جب آدمی کسی کلام کو دل سے پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے تو دوسرے کے دل میں وہ بالکل جگہ چھو جاتا ہے. تو بیحمدہ تعالیٰ ہمارے حافظ علاء الدین صاحب نے بہت بہترین انداز میں کلام پڑھا. طبیعت باغ باغ ہو گئی اور میں فقط عزیزی محمد افروز عالم صاحب کی بات کو رکھنے کے لیے، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. اگر میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو جائے تو پریشانی بڑھ جائے گی. تکلیف نہ ہو، بس میں یہ سوچتا ہوں کہ دو چار جملہ آپ کے بہت گزار کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں اور اپنے اپنے لب و لہجہ میں پڑھیں، جیسے کہ ہمارے سیمانچل میں درود پاک پڑھا جاتا. پڑھیے تو رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. بھیجون پر درود صبح و بشا، بھیجون پر درود صبح و بشا. جن پہ نازل ہوا کلام اللہ، جن پہ نازل ہوا کلام اللہ. رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے حبیب کے اخلاق کو بہت بڑا عظیم، اور اخلاق ایک ایسی چیز ہے چاہے انسان جو کچھ ہو جائے، دولت مند بن جائے، پیسہ والا بن جائے، بڑا آدمی بن جائے، اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اخلاق ایک بہترین چیز ہے اور یہ اخلاق ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے.
اخلاق ہے کیا؟ بھائی چارگی، محبت و پیار، حسن سلوک، ادب و احترام کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ادب کرنا، چھوٹوں کے ساتھ سلوک کرنا، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اور آج جو اسلام پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے بل بوتے پر، نہیں، غلط ہے۔ اسلام پھیلا ہے پیارے سرکار کی اخلاق کی بنا۔ میرا سرکار کا اخلاق اتنا اونچا اخلاق ہے جو ہم کم زبانوں سے بیان نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعے کی بات ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے آگے میں، سلام کیا، اور بچے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کھجور کھلائیے اور کھجور اجوا کھلائیے۔ کھجور اجوا کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکر کی قناعت پہ لا۔ پوری جہاں بھی ملکیت ہے لیکن پیٹ خالی ہے، پتھر باندھ ہے۔ میرے آقا جب گزر رہے تھے، بچوں نے سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بچے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تم لوگوں کو کھجور اجوا کھلاؤں، بلکہ ایک یہودی کی دکان میں گئے اور فرمانے کے اے یہودی کی دکان، یہودی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھجور اجوا کھلا دے، کھجور اجوا کھلا دے، اور اس کے عوض میں تم لوگ مجھے گروی رکھ لو۔ بندک سمجھتے ہیں نا، گروی بندک کہتے ہیں، گروی رکھ لو۔ تو یہودی نے جب پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھجور کھلایا اور پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گروی رکھ گئے۔ جب یہ بات عام ہو گئی کہ پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گروی رکھ لیا ہے، تو پیارے سرکار سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی چل پڑے، عثمان غنی جو دولت جن کے سخاوت کا معاملہ ہی الگ ہے وہ بھی چل دیے، حضرت علی مرتضیٰ بھی چل دیے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی چل رہے ہیں، سب دوڑ کے جا رہے ہیں، اور پیچھے سے حضرت بلال حبشی بھی جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بلال کہاں جا رہے ہو؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے سنا ہے کہ ہمارے آقا اپنے آپ کو گروی رکھ لیے ہیں، میں اپنے آپ کو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے بلال، ابوبکر گئے ہیں دولت لے کر کے، عمر گئے ہیں دولت لے کر کے، عثمان گئے ہیں دولت لے کر کے، علی گئے ہیں دولت لے کر کے، بلال تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت بلال جواب دیتے ہیں کہ اے لوگوں سب کوئی دولت لے کے گئے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن بلال پیارے سرکار کی بدلے میں اپنے آپ کو گروی رکھ لے گا اور پیارے سرکار کو دعا سکتا۔ یہ ہے محبت۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، اور یہ بھی سنیے، یہاں سے ایک بات یہ اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آج ہمارے بچے جب مسجد میں جاتے ہیں، کچھ لوگ ان بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھتے ہو اللہ کی محبت میں، اور جب تم کھڑے ہو جاتے ہو تو تمہاری کھانے میں کیا بچوں کی آواز آتی ہے؟ امام صاحب جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے آواز نہیں آتی ہے، اور جو ہی سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تو اس کو وہ فتنہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے، اس چکر میں رہتا ہے کہ بچے کو کیسے ڈانٹا جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آؤ۔ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، ایک نہ ایک بچے کے دل میں بات آئے گی کہ جب مجھ پر یہ شفقت کر رہے ہیں تو ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ بچہ ہم ہی کو نہیں دیکھ کے سیکھے گا، اور جب ہم ہی الٹا دیں گے، گالی ان کو دیں گے، ڈانٹیں گے، دھمکائیں گے، کیا ہے؟ ایک آدمی مسجد میں گیا، کہاں گیا؟ مسجد میں گیا، کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ کوئی سامان تھا،
ठोकर लगी और सामान वो चीज गिर गई। झन से आवाज आई तो दूसरा नमाजी ने उसको डांट दिया। क्या किया? डांट दिया। नमाज पढ़ने आते हो ढंग से आओ, तरीका से आओ, उठपटंग आ जाते हो। ये बेचारा एक नमाज पढ़ने गया ही था, सहमा सहमा डरा डरा नमाज पढ़ने गया। जब डांटा वो और डर गया। फिर वही आदमी किसी क्लब में जाता है। कहा जाता है? क्लब में जाता है। और वहां जाने के बाद जब क्लब वालों ने उसको पानी पेश किया, पानी पी ही रहा था तो उसके हाथ से गिलास गिर जाता, अभी और डर गया कि मस्जिद में गया था, कोई चीज गिर गई थी तो लोग मुझे डांट रहे थे, यहाँ तो क्लब है, मेरा हाल क्या होगा। लेकिन नहीं, उसका उल्टा हो गया। क्लब वाला आया प्यार से और पूछने लगा कि आपको क्या हो गया, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं होगी कि आपके हाथ से गिलास गिर गया और वो गिर चुका। अब बताओ वो किसका ही हो जाएगा? आशिक होगा। जो मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से उसे बात किया है उसी की बात मानेगा। इसीलिए हमारे मुसलमानों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जो जिंदगी है हमारे लिए उसको हसना है। हम अगर प्यारे सरकार की जिंदगी का मुताला करें, प्यारे सरकार की जिंदगी को देखें, खुदा की कसम कहते हैं हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में कामयाब। हमारा हाल तो उल्टा है। हम दौलतमंद हो गए, पैसे वाले हो गए, गरीब को डांटना धमकाना ये हमारा सेवा बन चुका है, हमारा तरीका बन चुका है। इसीलिए मेरे मिलते नौजवानों, अपने आपस में भाईचारे को बनाए रखो, अपने आपस में मोहब्बत और प्यार को बनाए रखो, अपने आपस में हुस्न सलूक को बरकरार रखो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, भाई बड़े भाई की ताज़ीम करो, बड़े भाई को गालियां मत दो। और ये बड़े भाई को भी चाहिए कि वो अपने छोटे भाई के साथ प्यार से पेश आए। औलाद को चाहिए अपने बाप की इज्जत करे, माँ की इज्जत करे, माँ की ताज़ीम करे। ये अखलाक है ना। और क्या है? मोहब्बत और प्यार के साथ चलो, ये हमारी कामयाबी है। अपने माँ बाप के नाम से अगर दुनिया में हैं तो उनके लिए दुआ करो, तो उनकी उम्र में दराज़गी अता फरमाए। अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत, दुआएं मग़फ़िरत। अल्लाह की बारगाह में ही दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में हमारे जनाबे अफरोज़ साहब के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं और उनके जो ज़ाहिद शाह हैं वो भी चले गए हैं। आज जिनकी ज़मीन पर ये लोग बैठे हुए चले गए, उन्होंने उनके नाम से ईसा अलैहिस्सलाम का प्रोग्राम किया है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल पाक के वसीले से मरहूम की मग़फ़िरत अता फरमाए और उनको करवट करवट जन्नत से अता फरमाए। और हमारे जो अफरोज़ साहब ने जो अम्मी वालिदा मोहतरमा है, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनके वालिदा की उम्र में दराज़गी अता फरमाए और हमारे अफरोज़ साहब के दिल तमन्नाओं को आरज़ू को पूरी अता फरमाए। और मैं ये अफरोज़ साहब से यही कहूँगा कि सारे लोगों ने आपकी तारीफ़ की, मैं भी कहता हूँ आप हमारे शागिर्द भी और बेटा की भी हैसियत, लेकिन आप कम से कम नमाज शुरू कर दीजिए कि हमारी दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। क्या आज फजर से माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए आज सुबह के सामने हाँ नमाज पढ़ोगे चेहरे पे नूर आएगा। ये देखो ये हंस रहा है, चेहरे पे क्या होगा? नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा। नमाज पढ़ोगे गुनाहों से बाज आ जाओगे, नमाज पढ़ोगे इत्मीनान और सुकून हुआ। और ईशा की नमाज जिस दिन पढ़ ली आप लोगों ने, ईशा की नमाज पढ़ के जब सोइएगा ना, इतना आपको आराम मिलेगा ना। जब सुबह उठिएगा फजर की नमाज के लिए तो सारी हरारतें आपकी खत्म हो जाएगी। नमाज में क्या है? नमाज पढ़ के तो देखो, सजदा करके तो देखो कि सजदा में मिलता क्या है। अल्लाह के बारगाह में झुक के देखो। जब अल्लाह के बारगाह में झुक जाओगे ना, सजदा कर लोगे ना, और ये जब हमारी पेशानी जमीन पे जाएगी, हम जब सजदा करेंगे, अरे सजदा करना मेरा काम है, कबूल करना न करना मेरे रब का काम है। आप सब खड़े हो जाओ।